ہے، یہ اجر ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ بھی اٹھا لیں بس 23واں روزہ رکھ لیا کافی ہے، مجھے ثواب مل گیا ہے، یتیموں کو کھانا کھلانے کا مجھے ثواب مل گیا، جو ہے وہ عریاں لوگوں کو لباس پہنانے کا، نہیں، یہ جہالت ہے۔ تو روزہ بھی رکھنا ہے، جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا، لیکن یہ ہم نے کام بھی کرنے ہیں، یتیموں کا دھیان بھی رکھنا ہے، جو یتیموں کے حق ہیں وہ بھی ہم نے دینے ہیں، یتیموں کے حقوق کا بھی دھیان رکھنا ہے، جو غربا مساکین فقراء ہیں ان کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے، پھر ہی تو روزہ ہے نا۔ اب یتیموں اور غریبوں کا حق مار کے آدمی 23ویں دن کا روزہ رکھا پھرے، رکھ لے اور بڑا روزہ دار بن جائے، اور 36 ہزاروں یتیموں کے حقوق اور ایسے غریبوں کے حقوق وہ ہڑپ کر کے پھر رہا ہے، تو اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر یہ روزہ تو روزہ نہیں ہے نا۔ روزہ نہیں، روزہ وہ ہوتا ہے، روزہ وہ ہے کہ تم غریبوں کا حق بھی دو، مسکینوں کے ان کے حقوق دو، یتیموں کے جو حقوق ہیں وہ بھی دو، مستحقین کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو، ان کے ان حقوق کو ادا کر کے پھر روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارا روزہ ہے، یہ تمہارا روزہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اور کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم 24ویں دن کا روزہ رکھتے ہو تو 24ویں دن کے روزے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے، کیا کیا نوازتا ہے۔ وَيَوْمَ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا تَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ ثَوَابَ أَلْفِ مریض وَأَلْفِ غریب خرجوا فی طاعت اللہ عز وجل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ، یہ حدیث تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ کیا ہے ماہ رمضان المبارک کا 24واں روزہ رکھتے ہو تو اس 24ویں روزے کے رکھنے کا اجر ثواب یہ ہے کہ تم اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤ گے، اس وقت تک لا تخرجون من الدنیا، دنیا سے تم اس وقت تک جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی رہائش جنت میں دیکھ نہ لے۔ اور سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ شب عاشور کو مولا حسین علیہ السلام نے جب حضرت عباس سے کہا تھا نا کہ دیو بجھاؤ، اور جو آئے ہیں تمہیں لالچ میں میرے ساتھ جو مخلص ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے، اور جو تمہیں لالچ میں آئے ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے۔ تو مولا حسین نے کہا بھائی جو آئے ہیں دولت کے لیے، دولت کے مال کے تمے میں کہ میرے ساتھ تمہیں رہ کے لڑ کے کوئی کیا ہے دولت مال ملے گا، تو ایسی بات نہیں ہے، میں تو یہاں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں، اور کل جو عاشور کے دن بچ گیا وہ میرے ساتھ شہید ہو جائے گا۔ تو آپ جن کو اپنے گھروں میں جانا ہے وہ واپس چلا جائے، میں اپنی بیعت ان سے واپس لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ورنہ اس کی پکی کل شہادت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولا امام حسین مظلوم کربلا نے حضرت عباس سے کہا نا کہ عباس بھائی یہ دیے بجھاؤ تاکہ کسی کو جانے میں شرم نہ آئے، کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ تو مولا عباس اٹھے، مولا عباس نے دیے بجھائے، تو جب پھر دیا جلا، لوگ اٹھ کے لوگ دیے جب بجھے نا، تو لوگ جنہوں نے مولا حسین کو چھوڑ کے جانا تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب پھر دیے جلے تو مولا حسین علیہ السلام نے دیکھا اب جو بیٹھے ہیں، مولا حسین نے ان سے پوچھا صحابہ سے، اپنے اصحاب سے کہ تم کیوں نہیں گئے؟ تو مولا عباس کے بھائیوں نے، باقی اصحاب نے، سب نے کہا کہ مولا ہمیں آپ کی محبت میں ہمیں ہزار بار ہمیں قتل کیا جائے، ہماری لاشوں کو
جلا کر راکھ کیا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے کربلا میں جانے والے نہیں ہیں، مولا ہم کل قیامت کے دن پیغمبر خدا کو کیا جواب دیں گے، علی و بطول کو کیا جواب دیں گے کہ ہم آپ کے فرزند کو کربلا میں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ نہیں مولا، آپ وقت کے امام ہیں، آپ اللہ کی حجت ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کی مودت ہم پہ واجب ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے کربلا میں اکیلا جانے کے لیے تیار نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی مریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب مولا حسین نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم، اب مولا حسین نے فرمایا اب دیکھو، اپنے سر اٹھاؤ اور ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، آسمان کے سارے حجاب ہٹ گئے۔ مولا حسین نے فرمایا دیکھو اپنی اپنی جنت میں اپنے مکان دیکھ لو، کل تم نے شہید ہو جانا ہے تو شہادت سے پہلے جنت میں اپنے مکانات، اپنی رہائشیں، اپنے مکان جنت میں دیکھ لو۔ تو کربلا والوں نے، کربلا کے شہداء نے، شب عاشور کا یہ واقعہ ہے، مولا حسین نے سب کو ان کے جنت میں ان کے جو شہداء کے مکانات تھے وہ سب شہداء کو دکھائے، انہوں نے اپنے ہر شہید نے اپنا مکان جنت میں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا سے تم اس وقت تک جا ہی نہیں سکتے، جس نے 24واں روزہ رکھا، دنیا سے جا ہی نہیں سکتے جب کہ تم میں سے ہر کوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنا گھر جنت میں دیکھ نہ لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنا گھر جنت میں دیکھ نہ لے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی تم میں سے ہر ایک کو 1000 مریض بیمار کا ثواب عطا کرے گا، جس نے 24واں روزہ رکھا ہوگا۔ 1000 بیمار مریض کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ 1000 پردیسی کا، یہ جو اللہ کی راہ میں دیس و پردیس ہو جاتے ہیں، جس طرح علماء ہیں، مبلغین ہیں، یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے دیس پردیس ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص یہ علماء کی زندگی ہے، یہ بیچارے کیا دیس پردیس ہو جاتے ہیں۔ باقی لوگ تو اپنی دنیا کے لیے، پیسوں کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ان کی زندگی دنیا، دوسرے لوگ تو اپنے پیسوں کے لیے، اپنی دولت کے لیے، تمے کے لیے، دنیا کے اموال کے حصول کی خاطر گھروں سے نکلتے ہیں، پاکستان چھوڑا سیدھا UK پہنچ گیا۔ لیکن یہ بیچارے علماء جو ہیں، مبلغین، جو مخلص علماء، ربانی علماء، یہ اپنے قرا کو، اپنے دیسوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی برادری، اپنی قوم قبیلے، اپنے ملکوں کو چھوڑ کے پردیس میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، مدارس میں۔ پھر مدارس میں کتنا عرصہ رہتے ہیں علم حاصل کر، علم کے حصول میں، پھر وہاں سے پھر نکلتے ہیں اللہ جانے کہاں، پھر یہ دیس پردیس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا سفر سب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کی کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کی استحکام کے لیے سب سفر ان کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالخصوص علماء۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی اطاعت میں گھروں سے نکلے ہوں، اللہ اکبر، اور دیس پردیس ہو گئے ہوں، پردیسی ہو گئے ہوں، غریب الوطن ہو گئے ہوں، تو ایسے 1000 غریب الوطن کا ثواب اللہ کیا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، جو 24واں روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان المبارک کا۔ اور 1000 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب دیا جاتا ہے، اور وہ غلام کس سے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کی اولاد سے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس روزہ دار کو دیا جاتا ہے، جس نے ماہ رمضان المبارک کا 24واں روزہ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ، تو یہ تھی فضیلت، یہ تھا اجر 24واں روزہ رکھنے کا ماہ رمضان المبارک کا۔ اب 25ویں روزے کی فضیلت سنیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَيَوْمَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَنَى اللَّهُ لَكُمْ تَحْتَ الْعَرْشِ أَلْفَ قُبَّةٍ خَضْرَاء عَلَى رَأْسِ كُلِّ قُبَّةٍ خَيْمَةٌ مِّن نُورٍ يقول الله تبارك وتعالى يا أمة محمد أنا ربكم وأنتم عبيدي وإمائي استظلوا الله أكبر استظلوا بظل عرشي في هذه الكباب وَقُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَبْعَثَنَّكُمْ إلى الجنة يتعجب منكم الأولون